بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام ابو حنیفہ کا ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے کہ مہدی جو اموی خلیفہ تھا اس کے دور میں ایک دہریہ آیا کہ رات کے وقت مجلس لگا کرتی تھی، دربار لگتا تھا، تو ایک دہریہ نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ دنیا کا جو نظام ہے، جو درخت اگ رہے ہیں، جو انسان پیدا ہو رہے ہیں، چرند پرند آئے روز جتنی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، یہ سارا نظام ایک طبی کارخانے کے تحت ہے۔ اسے کرنے والی کوئی ذات واحد نہیں ہے، جیسے تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کی ذات ہے، تو کوئی اللہ کی ذات نہیں ہے، میں ذات باری کا انکار کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بڑا عالم ہے جو مجھ سے اس معاملہ پر گفتگو کرے تو میں اس کی بھی عقل کو رائے راست پر لا سکتا ہوں اور لوگوں کو اس دھوکے سے نکال سکتا ہوں جس دھوکے میں یہ پڑے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، وہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ چنانچہ وقت کے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے، تو خلیفہ نے ایک آدمی کو امام صاحب کے پاس بھیجا، چونکہ وہ دریا کے پار رہتے تھے، راستے میں دریا آتا تھا، دریائے دجلہ، پار شہر میں امام صاحب رہا کرتے تھے۔ تو یہ آدمی گیا، اس نے جا کر امام صاحب سے کہا کہ دربار میں ایک دہریہ آیا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، تو خلیفہ نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ آ کر اس سے سوال جواب کریں۔ امام صاحب نے کہا آپ جائیے، میں آ رہا ہوں، میں اس سے بات کروں گا۔ چنانچہ دربار میں آ کر اس شخص نے بتایا کہ امام صاحب نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ مجمع انتظار میں ہے، خلیفہ بیٹھا ہے انتظار میں ہے، وہ دہریہ بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ رات کا وقت تھا، 8 بجے سے انتظار میں ہے لوگ، لیکن امام ابو حنیفہ نہیں آئے، حتیٰ کہ 12 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ تو وہ دہریہ بھی کہنے لگا کہ آپ کا عالم وہ کوئی فقاہت، کوئی ذہانت نہیں رکھتا ہے۔ اب جب اسے پتہ چلا ہے کہ ایک حقیقی فلسفی آ گیا تو وہ خود کو چھپانے کے لیے، خود کا غلط علم کہیں ثابت نہ ہو جائے، اس چیز کو چھپانے کے لیے چھپ کر بیٹھ گیا، باہر بھی نہیں آتا اور ہنسنے لگا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، بدگمانیاں بتانے لگا۔ مجمع بھی حیران و پریشان ہے، خلیفہ بھی حیران ہے کہ کیا ماجرا ہے، آخر کیوں نہیں آ رہا۔ حتیٰ کہ رات کا جب انتہائی وقت بیت چکا تو امام ابو حنیفہ پہنچے، تو خلیفہ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے، جیسے اس وقت کے عالم کا انتہائی زیادہ استقبال کیا جاتا تھا، انتہائی قدر تھی۔ تو جب اس نے دیکھا تو دہریہ نے کہا کہ اتنا لیٹ آپ کیوں آئے؟ خلیفہ وقت نے بھی پوچھا کہ اتنا لیٹ آنے کی کیا ضرورت تھی، حکم تو بہت پہلے ہوا تھا، تو آپ نے تاخیر کر دی۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے چونکہ دریا پار کر کے آنا تھا، میرے ساتھ ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ، ایک انتہائی عجیب واقعہ پیش آیا ہے جس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، اور میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ معاملہ کیسے ہوا، مجھے اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ایسا بھی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے بات کو کچھ ایسے طریقے سے بنایا کہ مجمع بھی حیران ہو گیا، خلیفہ بھی حیران ہوا اور دہریہ بھی حیران ہوا، اور سارے یہ بات پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا واقعہ کیا ہوا جس نے آپ کو آنے سے تاخیر کرا دی اور جو آپ کو بھی حیران کرنے والا واقعہ ہے۔ تو امام صاحب نے کہا چونکہ راستے میں دریائے دجلہ تھا، مجھے دریا سے پار ہونا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا، میں دریا کیسے پار کرتا، میں حیران تھا۔ تو بس اسی حیرانگی میں تھا کہ اچانک دریا کے اندر سے کچھ پھٹیاں نکلنے لگی، کچھ تختے نکلنے لگے، اور وہ تختے جب نکلے تو ان کو خود بخود روغن لگنے لگا، ان میں کیلیں خود بخود جڑنے لگی اور ایک کشتی تیار ہو گئی، اور پھر وہ کشتی میری طرف چل کے آئی اور میرے آگے جھکی، گویا کہ وہ مجھے ایسے کہہ رہی ہو کہ آئیں اور مجھ میں سوار ہو جائیں، اور میں سوار ہو گیا۔ جب سوار ہوا تو وہ کشتی ہوا کے اور پانی کے بہاؤ کے مخالف چل رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کشتی کا خود بخود بننا، کیلیں اس میں گڑ جانا، روغن اس میں لگ جانا خود بخود، اور مجھے لے کر ہوا اور پانی کے مخالف چلنا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ مجھے درگاہ کے کنارے پر کشتی نے چھوڑا اور پھر جھک گئی، گویا کہ وہ مجھے کہہ رہی ہو کہ اتر جائے۔ میں اترا تو وہ کشتی خود بخود غائب ہو گئی۔ اس معاملے پر میں حیران ہوں کہ یہ ایسا خود بخود کیسے ہو گیا۔ دوستو، یہ بات کرنی تھی، مجمع بھی حیران ہو گیا، خلیفہ بھی حیران ہو گیا اور دہریہ بھی حیران ہو گیا، اور دہریہ لگا تالیاں پیٹنے۔
کہ آپ کو تو لوگ بڑا عالم کہتے ہیں، بہت بڑا فقیہ کہتے ہیں، بہت بڑا فلسفی کہتے ہیں، اور کہانیاں آپ بچوں کی سی سنا رہے ہیں۔ یہ تو ایک ذہین آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا سے تختے نکلیں، روغن نکلے، کیلیں گھڑیں، کشتی بنے، سوار کرے، اور کشتی کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ نے بادشاہ کے پاس جانا ہے، اس نے آپ کو دریا پار کرایا اور غائب ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کیا ایسا ماجرا نہیں ہو سکتا کہ دریا سے پھٹیاں نکلیں، تختے نکلیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا روغن نکلے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جب ایک کشتی جسے انسان بھی بنا سکتا ہے، جب وہ خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، تو جن درختوں کو زمین سے انسان نہیں نکال سکتا، جس اتنے بڑے آسمان کو انسان خود کھڑا نہیں کر سکتا، جس اتنی بڑی زمین کو انسان خود نہیں بچھا سکتا، جن اتنے زیادہ پرندوں کو انسان خود پیدا نہیں کر سکتا، جو اتنی زیادہ مخلوقات ہیں جو انسان کی عقل کے دائرے سے بھی باہر ہیں، یہ سارے کا سارا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ دنیا کا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ میرے دوستو، امام صاحب کی یہ بات کرنی ہی تھی کہ مجمع بھی حیران و پریشان، خلیفہ بھی حیران کہ واقعتاً کیسی زبردست بات کہی امام صاحب نے، اور وہ دہریے کے بھی اوستان خطا ہو گئے کہ واقعتاً کس طرح حیران کن بات انہوں نے کر دی، اور کیسے طریقے سے اس بات کو سمجھا دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا۔ تو میرے دوستو، آج ہم بھی دیکھیں ارد گرد کی چیزوں کو، ہم بھی دیکھیں یہ چرند پرند، یہ مخلوقات 18 کروڑ، اب تو کتنی مخلوقات ہیں کوئی انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ فضا ہے تو مخلوقات ہیں، آسمان ہے تو مخلوقات ہیں، زمین ہے تو مخلوقات ہیں، خشکی پہ مخلوقات ہیں، دریا میں مخلوقات ہیں، خلا میں مخلوقات ہیں، ہوا میں مخلوقات ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔